اہم جز اس تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول، ہمارے آخری رسول، ہمارے اور آپ کے آخری نبی، اس کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اسی 12 ربیع الاول کو واقع ہوئی تھی۔ آئیے آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ آخری دن تلاش کریں، دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جب آپ کی موت آنے لگی اس وقت اللہ کے رسول نے کون کون سا عمل کیا تھا، کیسے کیسے آپ کی وفات ہوئی۔ پہلے خاکہ بنائیں، ہمارے اور آپ کے آخری رسول کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوسرا نام احمد ہے، یہ دونوں نام قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ پیدائش اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سوموار کے دن پیدا ہوئے، دوشنبہ یعنی سوموار کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ کے اندر اختلاف، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کچھ علماء کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے، کچھ 10 بتاتے ہیں، 11 ہے، 12 ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنی تاریخیں ہیں تمام روایات غلط ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کوئی تاریخ صحیح نہیں ملتی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح تاریخ کے مطابق اللہ کے رسول کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ دنیا کے اندر سیرت پر سب سے صحیح جو کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کی مانے تو اللہ کے رسول کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال اللہ کے رسول سوموار کے دن دنیا میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کے جب ہوئے تو اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا۔ پوری دنیا بتوں کی پوجا کر رہی تھی، پوری دنیا جہنم کے گڑھوں میں ڈوب چکی تھی، بڑی برائی تھی، بڑی بے حیائی تھی، شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی۔ لوگ کعبہ کے اندر جہاں حج ہوتا ہے وہاں ننگے بدن عورتیں حج کرنے جاتی تھی، نہ شرمگاہ پر کپڑا ہے، بالکل عریانیت پھیلی ہوئی تھی۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں اتنی جہالت تھی، باپ مر جاتا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کو جب اللہ نے رسول بنایا، غور کریں ماحول کیسا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو سمجھایا، اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ بہت کم لوگ، 13 سال میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ مارا پیٹا گیا، اتنا مارا گیا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ننگی پیٹھ کوئلہ جلا کر رکھ دیا جاتا، حضرت خباب کی پیٹھ سے نکلنے والی چربیوں سے وہ کوئلہ بجھ جاتا تھا۔ مسلمانوں کو اتنا ستایا اور مارا گیا 13 سال تک۔ تمام ظلم برداشت کر کے اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد 10 سال تک مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول مدینہ میں رہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب مکمل ہو گیا، آیت نازل ہو گئی قرآن کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، تمہاری نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ اسلام مکمل ہوا، اس کے بعد میں قرآن مجید کے اندر اللہ نے آیت نازل کر دی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول ہم نے آپ کو جیت عطا کر دی، آپ کافروں سے جیت حاصل کر چکے ہیں۔ تمام صحابہ خوش ہونے لگے، جیت ہو گئی، ہم لوگ
کافروں سے جیت گئے، دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا رے اس بوڑھے آدمی کو کیا ہوا، ابو بکر کو کیا ہوا، مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے، مسلمان فتح پا چکے ہیں، سب ہنس رہے ہیں، ابو بکر تم رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کی قسم ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیت تو ہو چکی، مسلمانوں کا اسلام تو مکمل ہو گیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دن شروع ہو چکی ہے، یہ آپ کی موت کی نشانی ہے، اب آپ بہت جلدی یہ دنیا چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ یہ آیت جب اتری مسلمانوں کو معلوم ہو گیا ہمارا آخری رسول اب ہمارے درمیان زیادہ دن رہنے والا نہیں۔ کچھ اور دن گزرا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن بھیجا، کہا جاؤ یمن میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، گورنر بنا کر کے بھیجا یمن کی طرف۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو سمجھانا شروع کیا، تمام باتیں بتانے کے بعد کہا یا معاذ انک عسا اللہ تلقانی، کہا معاذ تم جا تو رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ اللہ تلقانی میری ملاقات تم سے نہ ہو پائے، تم وہاں سے واپس آؤ میں تم سے نہ مل پاؤں، ان تمر مسجدی، جب تم وہاں سے واپس آؤ گے ان تمر مسجدی و قبری، میری قبر کے پاس تمہارا گزر ہوگا، تمہارے واپس آنے سے پہلے اس سال کے بعد بعد عامی میں مر جاؤں گا، میری موت کے بعد جب تم آؤ گے میری قبر پر تمہارا گزر ہوگا۔ وہ صحابی جو اللہ کے رسول سے اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے تھے اللہ کے رسول کو پکڑ لیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا معاذ جا تو رہے ہو لیکن واپس آنے کے بعد ہو سکتا ہے میری ملاقات تم سے نہ ہو پائے۔ یہ نشانی تھی، یہ اللہ کے رسول بتا رہے تھے کہ اب میری موت کا دن بڑا قریب ہے، میں بہت جلدی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہوں۔ ایک اور نشانی، آخری حج آتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، حج کرتے ہیں، تمام صحابہ کو بار بار اللہ کے رسول مخاطب کر کے کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ جو دین کی باتیں سیکھنی ہے، جو حج کی باتیں سیکھنی ہے سیکھ لو، لا احج بعدی، اس حج کے بعد میں اس دنیا میں دوبارہ حج کرنے کے لیے زندہ نہیں ہوں گا، میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہیں کر پاؤں گا، یہ میرا آخری حج ہے، جو جاننا ہو جان لو، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہ بتا پاؤں۔ اسی حج میں اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو بٹھایا اور کہا ہے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں پورا اسلام پہنچا دیا، کیا میں نے دین کی پوری باتیں بتا دی؟ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر چیز بتا دی، آپ نے نماز بتایا، آپ نے روزہ بتایا، یہاں تک کہ باتھ روم کے اندر داخل ہوتے وقت کون سا پیر پہلے داخل کرنا ہے یہاں تک آپ نے بتا دیا ہے۔ کہا آپ نے تمام باتیں بتا دی؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے بتا دی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میری امت کہہ رہی ہے میں نے اسلام کی تمام دعوت اس تک پہنچا دیا ہے۔ اس حج کے بعد جب اللہ کے رسول واپس آتے ہیں مدینہ میں، اب یہاں سے اللہ کے رسول کی بیماری شروع ہو رہی ہے، غور کیجیے، راوی کا بیان ہے جنت البقیع میں اللہ کے رسول رات میں جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، موت سے 14 دن پہلے جنت البقیع میں جاتے ہیں، بڑی دیر تک تمام مرے ہوئے صحابہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد واپس حضرت عائشہ کے گھر میں آتے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراسا، میرے سر میں بڑا درد ہے، اے اللہ کے رسول میرا سر دکھ رہا ہے، آپ دعا کریں، دم کر دیں، اللہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے رسول نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، کہا یا عائشہ بل وراسا، اے عائشہ تمہارا درد ہلکا ہوگا، اللہ کی قسم بل وراسا، میرے سر میں تو اتنا تیز درد ہو رہا ہے میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑے رکھتے ہیں، یہیں سے بیماری شروع ہو رہی ہے۔ موت سے 14 دن پہلے اللہ کے رسول بیمار ہوتے ہیں، سر میں درد ہے،
بیماری بڑھ رہی ہے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، اللہ کے رسول کی 11 بیویاں ہیں جن میں سے قریباً 9 بیویاں زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول ایک رات اپنی بیوی کے یہاں گزارتے تھے، لیکن جب بیماری بڑھ گئی، 7 یا 5 دن بچے، اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف محسوس ہونے لگی، تو اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی یاد آنے لگی، جس بیوی کے گھر رات گزارتے، روتے ہوئے سر کو پکڑ کر کے درد میں یہی کہتے، این انا الیوم، کل میری باری کہاں ہے، کل میں کس کے یہاں جاؤں گا، این انا الیوم، میری باری، میری بیوی حضرت عائشہ کے گھر کب آئے گی، مجھے حضرت عائشہ کے گھر جانا ہے۔ تمام بیویوں نے اللہ کے رسول کو بیمار دیکھ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس کے یہاں جانا ہے چلے جائیے، آپ کی اس بیماری میں ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، جائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا، لے چلو مجھے بھی میری بیوی حضرت عائشہ کے گھر لے چلو، جو مسجد نبوی سے ملا ہوا ہے، حجر عائشہ میں اللہ کے رسول کو لایا گیا۔ بیماری کا 4تھا دن، 4 دن باقی ہے اللہ کے رسول کو موت کو۔ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، اس سے پہلے بیمار ہیں، بڑی تکلیف کا عالم ہے، صحابہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیمار ہیں، نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول مسجد کے اندر آئے۔ بڑا دردناک واقعہ، آپ اگر غور کریں، اللہ کی قسم یہ واقعہ آپ کے دل کو دھڑکانے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے آئے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا، یا اصحابی ادنو منی، اے میرے صحابہ ذرا قریب آ جاؤ۔ اب بدن میں وہ طاقت نہیں ہے، اب زبان سے اتنی تیز نہیں بول سکتا، ذرا قریب آؤ۔ صحابہ قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، کہا، یا ایھا الناس، کہا اے میرے صحابہ، میں بیمار ہوں، مجھے پریشانی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اگر میں نے تم میں سے کبھی زندگی میں کسی کو گالی دی ہو، اے میرے صحابہ، اگر میں نے تم میں سے کبھی کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کی عزت اچھالی ہو، کھڑا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حاضر ہے، وہ آئے مجھ سے بدلہ لے لے، میں قیامت کے دن اس تعلق سے اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا چاہتا۔ اگلا جملہ کہا، اگر ان ضربتہ، اگر میں نے تم میں سے کبھی کسی کو مارا ہے نا، کھڑا ہو، فلیستقد منہ، جس چیز سے میں نے مارا ہو، کھڑا ہو کر کے مجھے مار کر کے بدلہ لے لے۔ آج فہذا ظہری، میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مارے اور بدلہ لے لے۔ میں کسی کو مارا ہوں، کسی کو ستایا ہوں، کوئی کھڑا ہو کر کے بدلہ لے لے۔ ایک پتلا صحابی اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام عکاشہ ہے، جنگ احد کا موقع تھا، آپ سب سیدھا کر رہے تھے، آپ نے میری ننگی پیٹھ پر چھری سے کچوکا لگایا تھا، یا رسول اللہ، اس کچوکے سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی تھی، آج میں اس مسجد نبوی میں اس کچوکے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، عکاشہ بدلہ لینا ہے، آؤ مار کر کے بدلہ لے لو۔ حضرت علی کو بھیج کر کے اللہ کے رسول نے وہ چھڑی منگوائی، اسی چھڑی سے مارا تھا نا، یہ چھڑی لو، محمد الرسول اللہ کی پیٹھ پر مار کر کے بدلہ لے لو۔ پورا مدینہ سامنے کھڑا ہے، خاتم الانبیاء ہے، سرور کونین ہے، عزت پیاری نہیں ہے، تمام لوگ کھڑے ہیں، کہا مارو بدلہ لے لو، میں اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا چاہتا۔ عکاشہ اپنے ہاتھ میں چھڑی کو پکڑتے ہیں، حضرت عمر فاروق اپنی تلوار کو کمان سے نکالتے ہیں، آج یا رسول اللہ حکم دے عکاشہ کی گردن اس کے سر سے، اس کی دھڑ سے الگ کر دی جائے، یہ آپ کی بیماری میں آپ کو بدلہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، عمر تم یہاں کھڑے ہو، کل قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، وہاں تمہاری تلوار نہیں کام آئے گی، لانے دو مجھے، اسے مارنے دو۔ عکاشہ سے کہا اللہ کے رسول نے، عکاشہ مارو بدلہ لے لو۔ عکاشہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے مارا تھا نا، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ اپنی قمیص کو اتار دیجیے، آپ اپنی قمیص کو اتار دیجئے۔ وہ صحابہ جو رسول کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مسجد نبوی میں زار و قطار رو رہے ہیں، عکاشہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رسول جس کو بخار ہے، سر میں درد ہے،
الناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کی امامت کرا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھایا۔ راوی حضرت عائشہ کہتی ہیں صحابہ ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے حجر عائشہ کا پردہ اٹھایا، دیکھا صحابہ سجدے میں گرے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے تبصرہ فرماتے ہیں ابو بکر لوگوں کی امامت کروا رہا ہے، ابو بکر لوگوں کی امامت کروا رہا ہے۔ نماز ہو گئی۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور دن گزرا، دوسرا دن گزرا، موت کے آخری دن آتے ہیں، ہم موت کے آخری دن آتے ہیں۔ آخری دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا آیا، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میری بیٹی حضرت فاطمہ کو بلا کر لے آؤ۔ آخری دن ہے، موت کا آخری دن ہے۔ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں اللہ کے رسول کی زندگی میں انتقال کر گئی، ایک بیٹی بچی تھی حضرت فاطمہ۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے میری بیٹی فاطمہ قطعۃ من قلبی، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، بڑا پیار ہے۔ کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلا لاؤ، اکلوتی بیٹی ہے، میری مرنے کے بعد وہی میرا سب کچھ ہے، میری بیٹی کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر پہنچائی جاتی ہے آپ کے ابو نے آپ کو یاد کیا ہے۔ دوڑی دوڑی حضرت فاطمہ دروازے پر آتی ہے، اللہ کے رسول لیٹے ہیں، دروازے پر پہنچتی ہیں حضرت فاطمہ، وہ منظر یاد کر کے رونے لگتی ہیں۔ میں جب آتی تھی میرے ابو دوڑ کر کے دروازے تک آتے تھے، میرا ہاتھ پکڑتے تھے، میری بیٹی چومتے تھے، بیٹھو یہاں دیکھو، لیکن آج میرا باپ محمد الرسول اللہ، اسے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، دروازے پر حضرت فاطمہ کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول اشارے سے بلاتے ہیں اے میری بیٹی قریب آؤ، قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ آخری دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں اے میری بیٹی اپنے کان کو قریب لاؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہ بات کسی سے بتانا نہیں، ایک بات بتاتا ہوں، وہ بات کسی سے بتانا نہیں۔ فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے میرے پہلے کان میں کہا اے میری بیٹی آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج مجھے موت آ جائے گی، میں دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رونے لگتی ہیں، آج میرا باپ کائنات کا سردار، اس کی موت کا آخری دن ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کا دوسرا کان پکڑا اور کہا اے میری بیٹی فاطمہ انی اول من یتبع اہلہ، رو نہیں، غم نہ کرو، میرے مرنے کے بعد میری ملاقات سب سے پہلے تم سے ہوگی، یعنی میں جیسے مروں گا میری موت کے چند دنوں کے بعد تم بھی مر جاؤ گی اور تم سے میری ملاقات ہوگی۔ حضرت فاطمہ روتی ہوئی بیٹی جب باپ سے ملاقات کی بات سنتی ہے فضحکت فاطمہ، حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہے، میں اپنے باپ سے سب سے پہلے ملاقات کروں گی، میں اپنے باپ سے سب سے پہلے ملنے والی ہوں۔ حضرت فاطمہ دور پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے رسول لیتے ہیں، آخری وقت ہے، تکلیف بڑھنے لگی، بیماری بڑھنے لگی، اتنی شدت سے تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول کا پسینہ اتنا تیز ہے، سر پکڑ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، پیر پکڑ رہے ہیں، بڑی تکلیف کا عالم ہے۔ حضرت فاطمہ دیکھ کر کے چیختی ہے وا کر بابتا، اللہ میرے باپ کو اتنی تکلیف ہے، اللہ میرا باپ موت کی اس تپش میں مبتلا ہے، رونے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ رو نہیں، وہ میری بیٹی غم نہ کر، تو رو نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تو میں یہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ آخری وقت چل رہا ہے، موت کا کیا عالم ہے، اللہ کے رسول کی موت کا عالم آپ دیکھیے۔ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ بتاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت، موت کا عالم یہ ہے، اللہ کے رسول لیتے ہیں وَإِنْدَهُ قَدْحٌ بِالْمَاء،
پانی کا لوٹا رکھا ہے، پانی کا لوٹا رکھا ہے، وہ یدخل یدہ، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو لوٹے میں ڈالتے ہیں، پانی اٹھاتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، ویمسا وجہہ، چہرے پر ملتے ہیں، ہاتھ پر ملتے ہیں، پیر پر ملتے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کی سختی سے بچا لے، اللہ موت کی تکلیف سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ اس موت کی سختی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، رو رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تکلیف کا یہ عالم ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے چند دیر ہوتا ہے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں، پیر کو پھیرتے ہیں، صحابہ کرام سے آخری جملہ کہتے ہیں، آخری بات جو آپ نے صحابہ سے کہی، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنی زبان کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کان آخر کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے وقت اللہ کے رسول کی جو آخری بات تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ، الصلاۃ، اے لوگو میری موت کے بعد نماز قائم کرتے رہنا، میری موت کے بعد نماز قائم کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اپنی لوڈیوں کی اپنے گھر والوں کے ساتھ رعایت کرتے رہنا، یہ جملہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو آسمان پر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالصالحین، والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، اللہ میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کا وہ دعا والا ہاتھ اچانک نیچے گر جاتا ہے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چیک کیا جاتا ہے، سانس پر چیک کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ دنیا چھوڑ کر کے وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے صحابہ کو بتا دیا، وہ میرے صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ یہ دنیا چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ خبر سنتی ہیں میرے ابو کا انتقال ہو گیا، بیٹھی ہیں، کھڑی ہو گئی اور ایک جملہ کہتی ہیں یا ابتا عجاب ربندا، اے میرے ابا اللہ نے آپ کو بلایا آپ چلے گئے، یا ابتا عجاب ربندا، اللہ نے آپ کو بلایا آپ چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، ہم آپ کی موت پر صبر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، آپ کو موت آ گئی، موت جب آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر کے چلے تو گئے، لیکن وہ صحابہ، وہ دیوانے صحابہ جو اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتے تھے، اچانک ان پر ایسا مشغلہ طاری ہوا، ایسا منظر طاری ہوا کہ راوی کا بیان ہے ایسا لگتا تھا صحابہ کو کسی نے شراب پلا دیا ہو، ان کے ہوش غائب ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، زار و قطار گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان دیتا تھا، جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے تھے، یا رسول اللہ آج کے بعد اذان کیسے دوں گا، آج کے بعد اذان دیتے وقت محمد رسول اللہ کہتے وقت کس کی طرف اشارہ کروں گا، یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تمام صحابہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو انتقال کر گئے، آپ کو موت آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے بہادر ہیں، لیکن ان کا بھی پاؤں ہل گیا، اتنے ناراض ہوئے، کہا اللہ کی قسم اگر کوئی کہہ دے گا کہ محمد انتقال کر گئے ہیں میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ہاتھوں میں تلوار لے کر کے گلیوں میں چل رہے ہیں، مسجد میں چل رہے ہیں، کسی کی زبان سے نکل گیا کہ محمد کا انتقال ہوا ہے، اس کی موت آج ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آتے ہیں، جا کر کے چادر اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول کی لاش رکھی ہے، چادر اٹھاتے ہیں، فقبلہ، اللہ کے رسول کے ماتھے کو چوم لیتے ہیں، چادر بند کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں۔ بڑی دلیری کا کام ہے، تمام صحابہ پاگل ہو گئے ہیں، تمام صحابہ کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا، میں ابو بکر ہوں، اب مجھے ان صحابہ کو سنبھالنا ہے۔ ابو بکر نے اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھا، رونے کا وقت نہیں ہے، سمجھانے کا وقت ہے۔ جاتے ہیں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ سے کہا اجلسو، اے صحابہ بیٹھ جاؤ،
तमाम सहाबा बैठ गए। उमर फारूक के हाथ में तलवार है। अबू बकर कहते उमर बैठ जाओ। उमर ने कहा नहीं बैठ सकता। अबू बकर अगर किसी की ज़बान से निकल गया कि मोहम्मद को मौत आ गई है, अल्लाह की कसम मैं उसका गर्दन मार दूंगा। 2 मरतबा कहते हैं, 3 मरतबा कि उमर बैठ जाओ, नहीं बैठते। अबू बकर खड़े हो गए। खड़े होकर के एक जुमला कहा मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई है, वो मर चुके हैं। वमन काना याबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले अल्लाह ज़िंदा है, वो मर नहीं सकता। एक आयत पढ़ते हैं वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद एक रसूल है। अफ़इन माता, अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम गुमराह हो जाओगे? नहीं, मौत सबको आनी है। हज़रत उमर फारूक कहते हैं अबू बकर ने जब ये जुमला कहा मुझे यकीन हो गया मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल का तो इंतकाल हो गया, मेरा नबी हमें छोड़ करके जा चुका है। हज़रत उमर अपने पैरों पर काबू नहीं पाते, अचानक ज़मीन पर उनके पैर लड़खड़ा करके गिर जाते हैं, उठाया जाता है, उमर फारूक को संभाला जाता है। उमर फारूक कहते हैं मैंने अपने आप को संभाला, मदीना की गलियों का ये आलम था, ऐसा लगता है दिन नहीं होगा, आज के बाद रोशनी नहीं आएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा। ऐसे आलम में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तमाम सहाबा परेशान थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सहाबा को समझाया कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जिस दिन हुआ वो तारीख़ 12 रबीउल अव्वल की थी। इस वाक़े से बहुत सारे दरस हमें मिलते हैं, बहुत सारे असबाब हमें सीखने को मिलते हैं। पहला सबक जो हमें सीखने को मिलता है वो ये कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया के अंदर जितने लोग आए हैं मौत सबको आनी है। दुनिया में अल्लाह को अपने रसूल से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं था। जब वो चले गए हम और आप किस काम के हैं, हमें भी मरना है। पहला सबक मौत सबको आनी है। दूसरी बात अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे। जैसे इंसान पैदा होता है, इंसान खाता है, इंसान पीता है, इंसान बीमार होता है, इंसान को मौत आ जाती है, ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा हुए, खाया पिया, बीमार हुए और आपको भी मौत आ गई। मरना सबको है। और एक अहम सबक जो मालूम ये हुआ कि दुनिया के अंदर मुसलमान जब बीमार होने लगे, जब दुनिया के अंदर मुसलमान को ये ख्याल आ जाए कि मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, तो आम मुसलमानों के सामने, तमाम लोगों के सामने अपने आप को लाकर पेश कर दे कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने कोई गुनाह किया हो, आप मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार हैं, आप मासूम अनिल ख़ता हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, कोई गुनाह नहीं हो सकता। आपने सहाबा से कहा मेरे सहाबा अगर मैंने किसी को गाली दी हो मुझे गाली दे दे, किसी को मारा हो मुझे मार दे। तो मुसलमानों का उसूल ये बनता है जब कोई बीमार हो जाए या किसी को लगे कि आखिरी वक्त है तो मुसलमानों से माफ़ी तलाफ़ी कर ले, वगरना उसकी नमाजें, उसका रोज़ा, उसकी ज़कातें, तमाम नेकियां ये काम आने वाली नहीं अगर उसने अपनी ज़ात से किसी मुसलमान को तकलीफ़ दिया होगा। तो अल्लाह के रसूल ने माफ़ी मांगी। ऐसे ही एक अहम मसला ये मालूम हुआ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुए आज 1442 या 43 साल हो चुके हैं। इतने साल होने के बाद अल्लाह के रसूल की बीवी हज़रत आयशा 40 साल तक ज़िंदा थी। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद आपकी बीवी 40 साल तक ज़िंदा थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल की मौत के दिन कभी गम नहीं मनाया। इस्लाम का उसूल है जब कोई मर जाए तो उसकी मौत का गम मनाना हराम है, जायज़ नहीं है। अब आखिरी नुक्ता जिसे बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा वो ये है कि अगर अल्लाह के रसूल का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ है, आपकी मौत 12 रबीउल अव्वल को हुई, लेकिन आज मुसलमानों का एक तबका उसी 12 रबीउल अव्वल के दिन ढोल